ایک دن میں چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں بند ہو جاتی ہے۔ دجالی پروگرام پورے عروج پر ہے اور آپ کو گمراہ کرنے کے در ہے۔ کتنے وہ لوگ آج میڈیا پر اسلام ثقافت کے نام سے آپ کو ملیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبرداری اور کے دجال کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان صراط و ہدایت ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید فرقان خود اعلان فرماتا ہے کہ قرآن ہدی للناس لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے نازل ہوا، لیکن اس کے لیے کوئی شرط ہے، جو شرط پر پورا اترے گا ہدایت اسے ملے گی، جو شرط پر پورا نہیں اترے گا ہدایت ملے گی۔ ویسے قرآن میں بھی فرماتا ہے ہدی للناس، شرط کیا ہے؟ میرا اللہ قرآن کریم کے ابتدا میں اشارہ کرنے کا فرمایا ترتیب کے اعتبار کے ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مجید فرقان شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہدی للمتقین، اس سے ہدایت صرف وہ پاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جو متقی نہیں وہ قرآن سے ہدایت نہیں پائے گا، جو متقی ہوگا وہ قرآن سے ہدایت پائے گا۔ یہاں متقی کے ڈیفینیشن جو رب کائنات نے ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو بن دیکھے زبان مصطفیٰ پر ایمان لاتا ہے۔ کسی کہتے ہیں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت پر بتا چکا ہوں۔ حواس میں 5 حصے ہیں کہ جن سے انسان کو کسی بھی چیز کا ادراک ہوتا ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، چیز کا پتہ چل جاتا ہے، مثلا میں حاضر ہوں، آپ تشریف فرما ہے، میری آنکھیں آپ کا دیدار کر رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے ذریعے پتہ چل گیا کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ کانوں سے سن کر پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ موجود ہے، ناک سے سن کر پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شے کیا کیسی ہے۔ مثلا آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، خوشبو آ رہی ہے آموں کی، کہتے ہیں گھر میں آم ہے، امرود ہے، خربوز ہے، خوشبو سونگھ لیتے ہیں۔ زبان سے چکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ پانی میں میٹھا ہے، نمک ہے، کڑوا ہے، بھکت ہے۔ چھونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ چیز گرم ہے، سرد ہے، کھردری ہے، ملائم ہے۔ اس کے سوا 5 چیزوں کے سوا چھٹی حس ہوتی ہے، کبھی اس کو وجدان کہا جاتا ہے، کبھی الہام کہا جاتا ہے، کبھی وسواس کہا جاتا ہے۔ پھر ساتویں چیز وہ یہ ہے کہ تجربہ ہے، قیافہ ہے، لیکن ساری چیزوں میں غلطی کا امکان ہے، ساری چیزوں میں غلطی کا امکان۔ چند دن پہلے میں پڑھا چکا ہوں صبح کے سبق میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ بطور مثال آنکھوں کو دھوکا لگ سکتا ہے، دور بندہ کھڑا ہو، اب دیکھیے میں اینک استعمال کر رہا ہوں، دور بندہ کھڑا ہو، میں اینک اتار کے دیکھوں، شاید اس کو پہچان نہ سکوں۔ میری آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے، میری آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے۔ آپ آج کل کے موسم میں سڑک پر گاڑی کے اگلی سیٹ پہ بیٹھے سفر کر رہے ہوں، چمکتی ہوئی تار کو آپ کو دھوکا دے گی، جس کو سراب اس زبان سے بسر کہتے ہیں کہ وہ چمکتی سڑک محسوس ہوگا کہ پانی کھڑا ہے، حقیقت میں پانی ہوتا نہیں، وہ نظر کو دھوکا لگ سکتے ہیں۔ آپ خوب سنتے ہیں اور صاحب بول رہے ہو یہ فلاں، میں نے تو سمجھا تھا فلاں ہے، آپ کی آواز اس سے ملتی ہے، یعنی کان دھوکا کھا لیتے ہیں۔ گھر گئے آپ نے کہا کہ امرود کون لے کے ایسے موسم میں گھر کے اندر، گھر والوں کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے کہا خوشبو آ رہی ہے امرودوں کی، گھر والوں نے کہا ہم کو سینس لے کے آئے، ہم کو جوس لے کے آئے کہ اس کی خوشبو ہے، لیکن ناک بھی دھوکا کھا لیتی ہے۔ وہ ذائقوں کو ذائقہ میں دھوکا کھا رہا نا، حاصل کیا ہر چیز کو دھوکا، تجربہ کو دھوکا، قیافت کو دھوکا۔ دھوکے سے بات تو خبر ہے وہ نبی کی خبر ہے، دھوکے سے بات تو خبر ہے وہ نبی کی خبر ہے۔ غیب وہ ہے جو حواس خمسہ کی رینج میں نہ آئے، جو نبی کے بتانے سے ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ سب سے بڑا غیب ہے، اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، زبان سے چکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ کیا جنت ہے، جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں۔ ان سب چیزوں کی خبر ہمیں ہمارے نبی نے دی، ہم دل کی گہرائی سے ایمان دی ہے
میرا اللہ فرماتا ہے قرآن سے ہدایت اس کو ملتی جو آنکھیں بند کر کے میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آنکھیں بند کر کے میرے نبی پر ایمان لیا ہے نبی جو فرماتے چلے جاتے ہیں یہ ان کو تسلیم کرتا چلا جاتا ہے. آج ایک عام آدمی خود کو اسکالر کہنے والا کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں معاذ اللہ تعالیٰ تم معاذ اللہ تعالیٰ تم معاذ اللہ تعالیٰ تم معاذ اللہ تعالیٰ وہ اللہ رسول رسول کا سخت نافرمان ہوتا ہے حالانکہ خود کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سکالر ہوں میں پڑھا لکھا ہوں بڑا سمجھدار ہوں. دیکھو قرآن پاک فرقان حمید میں یہ لکھا ہوا ہے میں قرآن پاک فرقان حمید کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ حق فرمایا بلا شبہ اللہ نے جو فرمایا وہ حق فرمایا مگر سارا قرآن کریم قابل عمل نہیں ہے. جملہ قدر میں نے سب کہہ دیا جو آپ کو شاید سوال کریں قرآن کریم کی ساری آیتیں قابل عمل نہیں بلکہ بعض منسوخ ہیں بعض منسوخ ہیں بعض ناسخ ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا منسوخ کون سی ہے اور ناسخ کون سی ہے؟ ہمیں اپنے کریم آقا تاج خیر وہ جب شفیع اعظم رحمت عالم کے ذریعے مقدس پر حاضر دینا ہوگی پھر میرے نبی جس کو کہیں گے اس پر عمل کرو اس پر عمل کر دیں گے جس سے منع کر دیں گے وہاں سے وہ بتائیں. نبی کی خبر نبی کا حکم وہ خبر کیوں ہے؟ اگر ایک آدمی کہے میں اللہ کا حکم مانتا ہوں تو یاد رکھیے میرا اللہ ایک اشارے کرم قدر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول اللہ کو حکم مانا حقیقت میں اس نے رب کو حکم مانا. جو رسول اللہ کو حکم نہیں مانتا وہ رب کا حکم بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ جو نبی کا حکم انکار کر دے اسے کہا جائے وہ رب کا حکم مانتا ہے. الایات باللہ تعالیٰ ثم الایات باللہ تعالیٰ قطعی نہیں نبی کے حکم میں رب کا حکم ہے. دراصل نبی وہ ذات بابرکات ہے کہ تمام تر احکامات الہیہ نبی کے وسیلہ سے دنیا والوں تک پہنچتے ہیں. اللہ کا ہر فرمان یاد رکھے قرآن کریم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ قرآن کریم نہیں ہے بلکہ حدیث قدسیہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مگر قرآن کا حصہ نہیں ہے. مثلا میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب جس سے میرے نبی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کا ہے مگر قرآن کا حصہ نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمائی اللہ فرماتا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب فرماتا اللہ ہے مگر یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اسی طرح میرا اللہ فرماتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ میرا بندہ کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فرمان اللہ کا ہے مگر یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. میرے نبی نے زبان اطر سے جو کلمات مقدسہ عطا فرمائے صحابہ کو کہتے ہیں یہ قرآن ہے وہ قرآن ہو گیا. جس کو میرے نبی نے کہا یہ قرآن نہیں ہے وہ قرآن ہوا نہیں اگرچہ ہے وہ بھی نہیں. اسی لیے علماء نے وحی کی اقسام بیان کی ہیں کہ کچھ وہ وحی ہے جو مطلوع ہے اور کچھ میں جو غیر مطلوع ہے. ہمیں نبی کا حکم ماننا ہوگا. رب کائنات کا حکم تب ہی مانا جائے گا جب نبی کا حکم مانیں. اگر نبی کے حکم کا انکار کریں گے پھر اللہ کے حکم کا بھی انکار کیا جائے گا. نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث برکہ قرآن کی فرقانی سمجھنے کے لیے ضروری ہے. میں اس کی سادہ سے مسائل میں سمجھاتا ہوں. رب الجلال نے میرے کریم آقا تاجر الوجم شفیع مدب رحمت اللہ کو حکم دیا اقیم الصلاۃ. کیا بنا کیا معنی اس کا؟ نماز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے عربی کا نہیں ہے.
ہم نے صلاۃ کا ترجمہ کیا نماز، اور نماز ایک مخصوص عمل کا نام ہے جس میں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ایک عمل کرتے ہیں۔ رب الجلال نے ارشاد میں اقیموا الصلاۃ، معبود کو کہتے ہیں صلاۃ ادا کرو۔ جن لوگوں سے میرے نبی نے خطاب فرمایا وہ کون تھے؟ عربی کے غیر عربی؟ عربی جی عربی عربی تھے نا، ان کی باتیں زبان عربی تھی۔ وہ تو پڑھے لکھے بعد اتنے تھے کہ خود کو فساد و بلاغت کا بلا شرکت غیر شفاعت دیتے ہیں۔ میرے نبی نے تو دنیا میں کسی استاد کے سامنے زانو ادب ادا کیا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوا کرتا، نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، کیونکہ استاد کا درجہ شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ آج یہ شاگرد جب کل اعلان نبوت کہے گا پھر اس کا استاد امتی ہوگا، یہ نبی ہوگا، تو امتی کا درجہ تو نبی سے زیادہ نہیں ہوتا جب تو استاد کا درجہ شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو براہ راست اپنی تفسیر مانگا، جس طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں الرحمن وعلم القرآن، محبوب مکرم کو قرآن اللہ نے سکھایا، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ کو سب کچھ آپ کو سکھا کے جو آپ کے کام میں نبی کی رہنمائی اور تربیت براہ راست اللہ فرماتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا رب کریم نے فرمایا محبوب اقیموا الصلاۃ کا اعلان کر دو، نماز پڑھو۔ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، استادوں سے پڑھتے رہے ہیں، فساد کو بلاغت بغیر شرکت غیر ہم تاجدار ہیں، شاہ سوار ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ نبی سے پوچھیں؟ نہیں، مگر صحابہ اکٹھوں کے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، اے اللہ کے نبی راہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ ادا کرو۔ کیسے صلاۃ ادا کرو؟ میرے کریم نے جواب میں صلو کما رأیتمونی اصلی، صلاۃ اس طرح ادا کرو جس طرح مصطفیٰ صلاۃ ادا کرو، اسی طرح صلاۃ ادا کی جس طرح نبی نے صلاۃ ادا کی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گا نمازیں 5 ہیں، صبح کی رکعتیں اتنی ہیں، ظہر کی اتنی ہیں، مغرب کی اتنی ہیں، عشاء کی اتنی ہیں، عصر کی اتنی، نہیں ملے گا۔ اور آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب کچھ میرے نبی نے بتایا۔ پھر دیکھیے ایک عام آدمی اگر کہتا ہے کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، میں قرآن کریم کو براہ راست کر سکتا ہوں، میرے قریب آتا تھا میرے کو جب شفتی مدرحمت عالم صبح سر پر رب کریم نے قرآن کی نازل فرماتے شان گرامی قدر فرمایا، اے معبود مکرم فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ سورۃ التوبہ کے 84 نمبر آیت کا ہے۔ میرا اللہ اپنے محبوب مکرم کو ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب فلا تصلی علی احد منهم، ان میں سے کسی ایک پر صلاۃ نہ پڑھنا۔ کیا بنا؟ ان میں سے کسی ایک پر صلاۃ نہ پڑھنا۔ ما منهم مات ابدا، ان میں سے کوئی بھی مر جائے کبھی بھی ان پر صلاۃ نہ پڑھنا۔ اس صحابہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، عبداللہ بن ابی جو منافق و کسب کا نام تھا وہ مر گئے، اس کا بیٹا حضرت عبداللہ بڑے مخلص مومن تھے، واقعہ بے پسمانہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا جی کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ واقعہ طویل ہے، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، میرے ابا جی کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ میرے قریب آقا نے ارشاد میں ٹھیک ہے میں اسے کر لیتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے واقعہ ساتھ باب میں کہا یا رسول اللہ وہ خبیث تھا، خبیثوں کا سرکنا تھا، منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، اس کی فلاں 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 خباثتیں ہیں۔ میرے قریب فرمانے کے ہیں عمر جب تک میرا رب مجھ کو منع نہیں فرمائے گا میں منع نہیں ہوں گا، میں جنازہ پڑھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن فرما دی فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ان میں منافقوں میں کوئی بھی مر جائے تو اے محبوب اب اس کی نماز جنازہ، یہاں صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ فلا تصلی علی اوپر، فلا تصلی علی، ان میں کسی
پر بھی صلاۃ نہ پڑھیں. کیا بنا؟ نماز جنازہ. بتائیے. نماز جنازہ. کسی پر بھی کسی کے لیے نہیں، لفلانی الا فلان الا احد لاحد نہیں ہے کہ کسی کے لیے صلاۃ نہ پڑھیں. اگر کسی کے لیے ہوتا تو مانا دعا کہ کسی کے لیے دعا نہ کریں. الا احد ان میں کسی پر صلاۃ نہ پڑھیں. تو کسی پر صلاۃ پڑھنے سے مراد کسی پر نماز پڑھنا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے اور فلاں پر نماز پڑھی، یہ فلاں کا جنازہ پڑھا. بس سمجھ گئے ہو؟ تو اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر پر. اب دیکھیے یہاں میں نے فرمایا فلا تصلی علی احد منہم، ان میں کسی پر جناب نماز نہ پڑھیں. اور خود فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر کیا پڑھتے ہیں؟ صلاۃ. کیا پڑھتے ہیں؟ کسی پر صلاۃ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ نماز. بتائیے. نماز. جنازہ پڑھنا کسی کی ضرورت ہے یہاں وہ جمع کر سکے. مرضی تیری نہیں مرضی میرے نبی کی ہے، جہاں جو بتائیں گے وہی مانا ہے. نہ مرضی میری ہے نہ مرضی تیری ہے. وہاں مانا کیا ہوگا؟ وہ نبی کے لیے اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور مخلوق طلب رحمت کرتی ہے.